ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فائدے کی بات. عامر صاحب, آخری سیگمنٹ ہے. ابھی فی الحال کتنے ایسے بینکس ہیں جو کہ ویزا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں آؤٹ آف دا ٹوٹل پاپولیشن پاکستان میں جو کہ ویزا کی سروسز ایکوائر کر رہے ہیں؟ پاکستان میں فی الحال 20 سے زیادہ بینکس ہیں جو ویزا کارڈز اپنے کلائنٹس کو دے رہے ہیں. یہ ان میں سے میجورٹی جو ہیں وہ ڈیبٹ کارڈز ہیں, اور کریڈٹ کارڈز بھی چند بینکس دے رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے پچھلے چند سال میں کہ جو کریڈٹ کارڈز ہیں وہ بیکاز آف دی اکنامی, جو صورتحال ہے لوگوں کے, کریڈٹ کارڈ کے اندر جو گروتھ ہے وہ ایک لحاظ سے ایک بس نامنل گروتھ چل رہا ہے. جو میجورٹی جو گروتھ آئی ہے وہ آپ کو ڈیبٹ کارڈ کے اندر آئی ہے. یہ بھی ریسنٹ ٹرینڈ تھا ڈیبٹ کارڈ. پچھلے چند سال میں بینکس نے یہ ریلائز کیا ہے کہ ان کو اگر اپنی بینکنگ سروسز مزید اٹریکٹیو بنانا ہے تو ان کو زیادہ سروسز دینے پڑیں گے اپنے کسٹمرز کے لیے. تو انہوں نے یہ ریلائز کیا کہ بھائی کسٹمرز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی دے وانٹ ٹو بی ان ٹچ ود دیئر بینک اکاؤنٹ 24 گھنٹے. وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جی سنڈے کو وہ اپنے بینک سے پیسے نہیں نکال سکتے ہیں اور صرف بینکنگ آورز میں وہ جا کے نکال سکتے ہیں. تو ڈیبٹ کارڈ ایک ایسی چیز انہوں نے ریلائز کی وہ اپنے کسٹمر کو دے سکتے ہیں کہ وہ جا کے شاپنگ بھی اس ڈیبٹ کارڈ سے کر لے کسی بھی دکان پہ جہاں ویزا ایکسیپٹ ہوتا ہے, یا اے ٹی ایم سے وہ پیسے نکال لیں. پھر دی ادر تھنگ جو ہم نے کام کیا حکومت پاکستان کے ساتھ, اور ان کو بھی یہ ریلائزیشن دی کہ بھائی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ٹریجڈیز کو بھی کس طریقے سے آپ الیویٹ کر سکتے ہیں. پچھلے سال حکومت پاکستان نے وطن کارڈ انٹروڈیوس کیا یہ فلڈ افیکٹیز کے لیے. یہ وطن کارڈ جو ہے وہ ویزا برانڈڈ وطن کارڈ تھا. اس وطن کارڈ کے ذریعے سے 1.3 ملین فلڈ افیکٹیز کو یہ کارڈ دیا گیا, جس سے $300 ملین ان کو دیا گیا ان وطن کارڈ کے ذریعے سے. اور یہ سب کیا گیا 10 ہفتے کے اندر. یہ نمبرز کافی اسٹانشنگ ہیں. $300 ملین 300 ملین ڈالرز 10 ہفتے کے دوران کے اندر 1.3 ملین 13 لاکھ افیکٹیز کو یہ پیسے گئے ہیں. یہ اگر آپ اس کا آلٹرنیٹو کیا تھا, کیش. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ کیش موومنٹ ہو ہی نہیں سکتی تھی, اور ان لوگوں کی زندگی کو جتنا ہم ہیلپ کر سکتے تھے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تو سہولت ملی ان کو. تو یہ ایک اور ایک طریقہ ہے جہاں ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ایون ٹو گیٹ اس آؤٹ آف دا بیڈ سچویشن دیٹ وی آر ان. یہ فلڈز ابھی پھر سے آئے ہیں, اور پھر سے ان فلڈز میں بھی جن لوگوں کے پاس کارڈز ہیں وہ کارڈ کے اوپر حکومت پاکستان دوبارہ پیسے ڈالنے والی ہے. اور یہاں ہماری لرننگ یہ آئی ہے کہ یہاں پھر سے جو اوریجنل ٹاک جو ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس پہ آتی ہے. ان لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا پڑ رہا ہے, ان لوگوں کو بھی اویئرنیس دینا ہے. بالکل. اور تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل کرنسی, ایک محاورہ جو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل کرنسی, اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی پاکستان میں گرو کرے, جس سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایک اپنے نیچرل کورس میں آئے گا, بیکاز جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ, اور ڈاکیومنٹیشن بھی ہوگی, سب سے بڑی چیز جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ کیش سے ڈیجیٹل کرنسی پہ آئیں گے وہ اپنی آمدنی بڑھائیں گے, اور ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس کو بھی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. اچھا, آخری سوال عامر صاحب, کوئی ایسی سروسز اور ہیں کہ جیسے یوٹیلیٹی بلز, بجلی گیس کے بل ہو گئے, وہ آپ موبائل سے ایک بٹن دبانے سے آپ کر سکتے ہیں, اور ایسے پروڈکٹس آگے نظر آ رہے ہیں کہ ویزا پاکستان along with the regulator اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور بینکوں کی مدد سے اور ایسے پروڈکٹس لائے جس سے لوگوں کا وقت بھی بچے, سیکیور بھی ہو, سیف ہو, ٹرانزیکشنز آپ کی ہر قسم کی ہو سکیں؟ ہم لوگ جو ہیں سب جگہ پریویلنٹ ہیں. پلاسٹک آپ استعمال کر سکتے ہیں, دکانوں پہ پلاسٹک آپ استعمال کر سکتے ہیں, اے ٹی ایمز پہ پلاسٹک استعمال کر سکتے ہیں, ملک سے باہر پاکستان کے اندر. آپ انٹرنیٹ کے اوپر جب جاتے ہیں تو انٹرنیٹ کے اوپر بھی کیا کہتے ہیں ویزا استعمال ہوتا ہے. ویزا کے مختلف سروسز ہیں. ایک ہے ویریفائڈ بائی ویزا, دیٹس اے سیکیور وے آف یوزنگ یور ویزا کارڈ آن اے مرچنٹ انٹرنیٹ کے اوپر. وہ تو انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہم لوگ پریزنٹ ہیں. موبائل کے اوپر میں نے جیسے آپ سے بات کی تھی, ابھی ہم ایک بڑے ارلی سٹیجز پہ ہیں. جیسے زیادہ سے زیادہ بینکس اور ٹیلکو آپریٹرز یہ ریلائز کریں گے کہ ان کو انٹرآپریبلٹی فیچر دینا پڑ رہا ہے اپنے گاہک کے لیے, تو ویزا ول پلے اے بگ رول دیئر.
ٹھیک ہے عامر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. عامر پاشا، کنٹری مینیجر فار ویزا پاکستان. کافی چیزوں کی بات کی. آج ہمارا فوکس تھا ذرا پلاسٹک کارڈز پہ، جو یہ کریڈٹ کارڈز، ڈیبٹ کارڈز اور موبائل بینکنگ، جو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ نجی کمپنیز ہیں جو کہ یہ سروسز لے کے آئی ہیں ود دا ہیلپ آف ویزا پاکستان. آف کورس یہ اگر اویئرنیس آ جاتی ہے تو لوگوں کا نہ صرف وقت بچے گا، ٹرانزیکشنز ہو یا کوئی یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی ہو، یہ ساری چیزیں آپ اپنے موبائل فون سے کر سکتے ہیں. آپ کو ان لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا. یہ ساری سروسز، اور obviously ایک نیا ٹرینڈ ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آ رہا ہے، باہر کا ایک ٹرینڈ ادھر آ رہا ہے. لیکن اگر اس میں ذرا اس کو زیادہ ترجیح دے دی جائے، اویئرنیس آ جائے، لوگوں میں لٹریسی آ جائے، ان کو پتہ چل جائے، چاہے وہ ورڈ آف ماؤتھ ہو، چاہے وہ ایڈورٹیزمنٹس ہوں، اس سے کافی حد تک بھلائی ہوگی. کیونکہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی ریزنز اور جو لا اینڈ آرڈر ہے، وہ آج کل کا زمانہ وہ چلا گیا ہے کہ پیسے لے کے بندہ جیب میں ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کر رہا ہے، یا جس طرح گھر میں اور تکیے کے نیچے رکھتے ہیں، اب وہ زمانہ چلا گیا. تو یہ پلاسٹک کارڈز، موبائل بینکنگ بہت امپورٹنٹ ہے. آگے جا کے ٹرینڈ میں عامر صاحب یہی کہنا تھا، ان کو اور نظر آتا ہے کہ اس میں اور مزید تیزی آئے گی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ